اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو کھانے پینے کی اشیاء جس میں اسپیشلی ایڈیبل آئل ہے تقریباً 1600 lot of traditional suppliers to Asia are also diverting them to Europe, because Europe is buying less oil and gas from Russia, or can buy less and gas from Russia. So Europe is also actually buying much more from the Middle East and from other sources who would have supplied India. So it is a situation today where every country will try naturally to get the best deal possible for its citizens, will try to cushion the impact of this high energy prices. And that is exactly what we are doing. Now, we are not doing it in a defensive way. I mean, we have been very open and very honest about our interest. I have a country which has a per capita income of $2,000. These are not people who can afford higher energy prices. It is my obligation, my moral duty to actually ensure that I get them the best deal that I can from the world. اور پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کی بڑھتی قیمتیں عوام کے سروں پر قہر بن کر گر رہی ہیں. اس وقت 38% کا انفلیشن ریٹ چل رہا ہے ادھر اس وقت پاکستان میں. یار آپ کا مطلب اور کوئی کام ہی نہیں ہے؟ بجلی مہنگی کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، گیس مہنگی کر دو. آپ کے پاس اور کوئی جسے کہتے ہیں یار نہیں ہے سولوشن، جائے نا بھائی، ہماری خدمت نہ کریں، ہمیں معاف کر دیں یار. کیونکہ آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نظر آتی کہ عوام کو جتنا ڈنڈا دے سکتے ہیں تو دیتے ہیں. نمسکار دوستو، آپ کا بہت بہت سواگت ہے اپنے نیو اپڈیٹس چینل میں. دوستو، پاکستان کو رشیا سے بھیک مانگنا پڑا بھاری. رشیا نے پاکستان کو اس کی دکھا دی اوقات. آئل، گیس اور گیہوں دینے سے کیا منع. وہیں بھارت کے رشیا سے سستے تیل اور کوئلہ لینے پر پاکستان میں ہو رہا ہے بوال. دنیا میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتیں تیزی سے گھٹ رہی ہیں. وہیں پاکستان کی حالت اتنی بری ہے کہ پیٹرول کی پرائسز میں کمی کرنے کی جگہ بڑھا رہے ہیں اور پاکستان میں مہنگائی در 38% بڑھ گئی ہے، اور وہیں بھارت کا مہنگائی در 7.7% کے آس پاس ہے. پاکستان میں اسی طرح سے مہنگائی در بڑھنے سے پاکستانی عوام دن کی 2 روٹی کے لیے بھی محتاج ہے. دوسری طرف ایک انٹرویو میں ہمارے فورن منسٹر جے شنکر جی سے رشین آئل پہ سوال کرنے پر انہوں نے دنیا کو اور پاکستان کو آئینہ دکھایا اور کہا یہ دوگلا پن بھارت پہ نہیں چلے گا، یہ دوگلا پن دنیا اپنے تک رکھے. یہ نیا بھارت ہے، یہ نیا بھارت ہے، نہ کبھی جھکا ہے نہ کسی کے کہنے پہ جھکے گا. چلیے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں اور اس نئے چینل پہ اپنا سپورٹ بنائے رکھیں. جے ہند، جے بھارت. ہوگا 70 روپے ہندوستان سے کم ہے اور 75 روپے بنگلہ دیش سے کم ہے. سنا آپ نے مفتاح صاحب کو. مفتاح صاحب، اب پیٹرول کی جو نئی قیمت ہے جی 6 روپے 72 پیسے اضافے کے بعد 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی. اور مفتاح صاحب کو پیٹرول بڑھانے کا فیصلہ انتہائی مناسب لگ رہا ہے، کہتے ہیں بڑا مناسب فیصلہ ہے. خبر یہ ہے کہ بھارتی کمپنیوں کا تیل کے بعد کوئلہ بھی روس سے خریدنے کا معاہدہ. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کی سب سے بڑی سیمنٹ کمپنی روس سے 1,57,000 ٹن کوئلہ خریدے گی. مغربی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود بھارت مسلسل روس سے خریداری کر رہا ہے. تو بھارت ایک قدم اور آگے. اس سے پہلے بھارت کی جانب سے تیل خریدا گیا تھا روس سے اور اب معاہدہ کرنے جا رہا ہے بھارت. عمران روز کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں روس سے تیل مل سکتا تھا، انہوں نے امریکی دباؤ پہ نہیں لیا. آپ لیں روس سے اگر سستا تیل ملتا ہے. مجھ پہ امریکی دباؤ ہے نا، عمران خان پہ تو نہیں تھا، تو اس نے کیوں نہیں لے لیا مارچ میں؟ ہندوستان نے تو مارچ میں بھی لیا تھا. بھائی لے لیتے نا عمران خان بھی. چلیے آپ لے لیں. نہیں، عمران تو اب چلا گیا. نہیں، عمران خان یہ کہہ رہے تھے نا کہ تیل مل رہا تھا رشیا سے. رشیا والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. عمران خان نے خط، جو حماد صاحب نے خط لکھا وہ 30 تاریخ مارچ کی لکھا. عمران صاحب 22 کو گئے تھے. حماد نے اپنی رخصتی سے 3 دن پہلے خط لکھا جب ان کو اچانک کنسپریسی یاد آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے خط لکھا. اس کا رشیا نے خط کا جواب نہیں دیا. سفارتکار ہم نے بھیجا، انہوں نے نہیں بھیجا رشیا سے پوچھنے کے لیے. رشیا نے کہا تم نے 2015 کا کوئی اگریمنٹ پورا نہیں کیا، ہم نہیں بات کر رہے. وہ جو بات کرنے کے لیے رشیا نے آپ کو تیل دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ رشیا نے بالکل ہمارا جواب بھی نہیں دیا لیٹر کا. انہوں نے کہا نہیں، ہم پہلے جب تک وہ اگریمنٹ فلفل نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے. ہم کیا زبردستی کریں، بندوق رکھیں؟ کیا وہ آپ کو تیل بیچنے سے انکار کر رہے ہیں؟ کلیئر آنسر چاہیے مجھے. روس آپ کو تیل بیچنے سے انکاری ہے؟ لیٹ می گیو یو ویری کلیئر آنسر. ہم نے رشیا کو، حماد نے لیٹر لکھا ہے نا لیٹر جی. وہ لیٹر آج بھی زندہ ہے. بالکل حکومت پاکستان کا لیٹر ہے. ہم نے وڈرا نہیں کیا اس لیٹر کو. اس کا جواب آیا. آپ دوبارہ پوچھ لیں. نہیں آیا جواب. ہم بھیجا ہے دوبارہ آدمی. تو پھر کیا بولا؟ جب نہیں کہا انہوں نے کہا 2015 کا کیونکہ آپ نے اگریمنٹ نہیں کیا. کون سا اگریمنٹ؟ وہ ایک گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ تھا G2G. وہ بہانہ بنا کے بولنا کہ نہیں فردر بات نہیں کرنی. تو پھر میں آپ کو کوٹ کروں اس کے اوپر کہ روس آپ کو تیل بیچنے سے انکاری ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ روس نے یہ جواب دیا کہ جو روس نے جواب دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2015. لیکن آپ فالو اپ کر سکتے ہیں مفتاح صاحب، اس میں پاکستان پھنسا ہوا ہے نا. نہیں میری بات سن. 2015 کا انہوں نے کہا آپ نے گیس پائپ لائن کا اگریمنٹ نہیں کیا تو ہم آپ سے مزید کیا بات کریں. یہ انہوں نے کہا ہے. ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو مجھے پتا ہے. ٹھیک ہے. اب مظہر میں آپ کو بتاؤں، میں CNN پہ جا کے میں کہہ کے آیا ہوں جو کہ امریکن چیز ہے کہ اگر روس مجھے دے گا سستا پیٹرول 30%،
اور اگر پاکستان کے اوپر کوئی سینکشنز نہیں آئیں گے تو میں خوشی سے لے لوں گا. تو آپ سینکشن سے گھبرا رہے ہیں نا. ابھی انڈیا اگر خرید رہا ہے, چائنا خرید رہا ہے, تو ہم کیوں پیچھے ہیں؟ ہم کیوں کہیں گے کہ سینکشنز لگ رہی ہیں؟ میں نے ایک گزارش کی تھی نا شروع کے اندر کہ ہندوستان کے پاس $600 ارب کا فورن ایکسچینج ریزرو پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہندوستان نہیں خرید رہا ہے, جرمنی بھی خرید رہا تھا گیس, جرمنی بھی گیس خرید رہا تھا, مگر فرانس بھی آئل خرید رہا تھا. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن ملک نے اپنی کنوینئنس کر لی تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہم کو اگر روس بیچنے کے لیے تیار ہے, ہماری ریفائنری میں استعمال ہوگا تو ہمیں کوئی حرج نہیں. آپ سوچیں میری بات, ہم اس وقت بھی ویٹ خریدنے کے لیے روس سے ہم نے ٹیمیں ریڈی کری ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے ان سے نیگوسیشن شروع کیا ہے ویٹ خریدنے کے لیے, ہم نے کیا ہے. عمران خان کی حکومت نے صرف باتیں کی تھی وہاں پہ. یہاں پر ای سی سی کی میری چیئرمین میں ای سی سی نے اجازت دی کہ روس سے بات کرو, اور ہم نے کہا کہ جائیں روس سے بات کریں. پھر کابینہ نے اجازت دی, وزیر اعظم نے مجھے انسٹرکشن کی کرو. پیٹرولیم پروڈکٹس کی جو پرائسز ہیں, ایک دفعہ پھر حکومت کہتی ہے کہ اس میں ہم نے کچھ چینجز کی ہیں, چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی ہیں, لیکن تبدیلیاں نہیں, یہ ایک بڑے جسے کہتے ہیں سسٹمیٹک طریقے سے یہ رابریز کرتے ہیں, رابنگ کرتے ہیں, عوام کو لوٹتے ہیں, کوستے ہیں, اور پھر نام لگا لیتے ہیں کہ جی انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہے تو ہم مہنگا دے رہے ہیں, جب سستا ہوگا تو پھر کر دیں گے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود انٹرنیشنل مارکیٹ میں مختلف چیزوں کی پرائسز, جس میں کروڈ آئل بھی شامل ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو کھانے پینے کی اشیاء, جس میں اسپیشلی ایڈیبل آئل ہے, تقریباً $1600 پر ٹن تھا, اور ابھی اس کی پرائس جو مارکیٹ میں چل رہی $950 پر ٹن جو ایڈیبل آئل کی سیڈز ہیں وہ اویلیبل ہیں. اسی طریقے سے ویٹ اور باقی چیزیں بھی. لیکن اس کا اثر یا اس کا فائدہ پاکستانی عوام کی قسمت میں نہیں ہے, بلکہ قسمت میں کیا نہیں ہے, وہ کہا جاتا ہے کہ یار ان کو کیا کرنا ہے, یہ کر کے, یہ فائدہ دے کے, یا ان کو ریلیف دے کے. یہ تو پیدا اسی لیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے آ کر حکومت کرنی ہے, ان کو ہم نے گھسیٹنا ہے, ان کو ہم نے ذلیل کرنا ہے, اور اگر ان کو ریلیف دے دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ کچھ اور سوال کرے, کچھ اور پوچھے. ڈیٹیل سرکار کے خزانے سے ہونا, اور سرکار کا خزانہ ہماری چمڑیاں ادھیڑ کر وہ کیا جاتا ہے. بجلی کے بل جون اور جولائی کے مہینے کے جو بل آئے ہیں, اب بلیو کریں یا نہ کریں, لیکن اس وقت انکلوڈنگ می, میں اپنی بات کروں گا, کہ جو چیخیں ہم لوگوں کی نکلی ہیں, اور ابھی کہتے ہیں کہ نہیں جی ابھی تو 10 یا 11 روپے پرسوں 2-3 دن پہلے انکریز آیا, اور تقریباً 2 روپے کل ایک اور خوشخبری بھی ہمیں ملی ہے. کہ میرے خیال میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار آپ ایسا کرو, اگر آپ ایک لائٹ اور ایک پنکھا بھی استعمال کریں گے نا تو آپ کو 10 سے 15 ہزار روپے دینا پڑے گا. میں کہتا ہوں یار کہ اگر عوام کے پاس جسے کہتے ہیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ہے پراپر, تو بھائی سلام ہے آپ کی ان ساری کارروائیوں کو.